زندگی کے کتنے دن؟ 3 دن. یعنی زندگی تو بڑی ماشاءاللہ اجمیر میں اللہ کے ولی تھے گزاری، لیکن 3 دن ایسے گزرے ہیں جس میں آپ نے کھایا بھی نہیں ہے اور پانی بھی پیا نہیں. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ لوگ خواجہ معین الدین چشتی کو جانتے ہو؟ نہیں ہاں یا نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو جانتے ہو؟ ہاں. کیا نام ہے خواجہ؟ خواجہ معین الدین. نام تو معلوم ہے ماشاءاللہ، معلوم ہے نا؟ کون کون ان سے محبت کرتا ہے؟ بھائی اللہ کے ولی ہے. ہاتھ اوپر کرو نا، بولو نا محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی، بولو نا محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی. دیکھو آپ لوگ جھوٹا نہیں بولنے کا، سچ سچ بولو بھائی. خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہیں نا؟ اور کرنا بھی، ہر ولی سے محبت کرنا. محبت کرتے ہو نہیں کونٹائی والو؟ جھوٹ تو نہیں نا؟ محبت کرتے ہو نا؟ تو چلو ایک کام کرو، اگر محبت کرتے ہو تو میرے کو اتنا بتا دو، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی، لیکن بہت پیاری باتیں لکھی. یہ خواجہ معین الدین چشتی سے اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاں 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بالکل صحیح نام بتایا، لیکن اور کسی نے نہیں بتایا. بولو نا ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ. ان کا نام خواجہ معین الدین، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ. دادا کا نام؟ دادا کا نام؟ ارے کونٹائی والو، آپ کو دادا کا نام کیا معلوم ہوتا؟ اچھا ہوا اللہ کے ایک بندے نے ابا کا نام بتایا. جس کو ابا کا نام نہیں معلوم اس کو دادا کا نام کہاں سے معلوم ہوگا؟ لیکن پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہر ولی نے مصطفیٰ کا دامن تھاما، ہم بھی مصطفیٰ کا دامن تھامے، اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ خواجہ معین الدین چشتی میرے دوستوں خاندان کے اعتبار سے بہت اونچے، نسب کے اعتبار سے بہت اونچے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نسب بیان کیے، لیکن بہت پیارا بیان کیا. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، خواجہ صاحب کا دامن، غوث پاک کا دامن. جمع کریے جلسہ کمیٹی حضرت قاری احمد علی صاحب. نعرہ تکبیر. چلو یہ واقعہ سمجھ لو، پھر ہم بات ختم کریں گے. لیکن آج عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں، چلانے چیخنے سے کام نہیں. آواز سے بولو، چلانے چیخنے سے کام کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو، تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، سنو کونٹائی والو، اللہ فرماتا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو. جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا جائے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو عمل کرو گے نا انشاءاللہ. اب میں آپ کو بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں نے اتنا زیادہ عبادت کا خیال رکھا، تو ہماری نمازیں کیوں جا رہی ہے؟ ہم کیوں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں گنہگار ہوتے جا رہے ہیں؟ میں نے کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. انہوں نے اجمیر میں تھے ماشاءاللہ، پوری زندگی اللہ کے ولی. کتنے دن ایسے گزرے؟ نہ کھانا نہ. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب اللہ کے ولی نہیں کھا رہے تو جتنے خانقاہ میں مرید ہے وہ لوگ بھی کھانا. ہماری طرح نہیں کہ وہ شیخ کھاوے کے نہیں کھاوے، پیر صاحب کھاوے کے نہیں کھاوے، مرید شروع ہو جاتے ہیں.
نہ یہاں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نہیں کھا رہے, سارے مرید حیران ہیں. اب ٹھیک ہے بھائی اللہ کے ولی ہے خواجہ معین الدین چشتی, لیکن سارے مریدین 3 دن تک کھانا نہیں کھانا, 3 دن تک پانی نہیں پینا, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا گر رہا ہے, کوئی پریشان ہو رہا. آپ کو معلوم ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ان کے بہت پیارے مرید آئے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث. بولو کیا نام ہے؟ خواجہ. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت کھا لو, 3 دن ہو گئے, پانی پی لو, کیونکہ آپ کے نہیں کھانے سے نہیں پینے سے کوئی لوگ نہیں کھا رہے نہیں پی رہے, کوئی مر جائے گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے روتے روتے فرمایا میں تو 3 دن سے وضو کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اللہ کے سامنے روتا ہوں, نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, لیکن سب کو کہو کہ وہ کھائے اور پیے. تو وہ خواجہ ابو اللیث کہنے لگے کوئی کھائے گا پیے گا نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے. پہلے یہ بتاؤ نا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا, آپ نے پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری اور کہا میں کیسے کھانا کھاؤں, کیسے پانی پیوں؟ 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا. ساتھ میں بولو کونٹائی والو, حضرت خواجہ کیا فرماتے؟ 3 دن پہلے میں عشاء کی نماز پڑھنی تو عشاء کا وضو کر رہا تھا. وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. بولو انگلیوں میں خلال کرنا, حدیث پاک میں لکھا کہ وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب ہے. فرماتے میں یہ بھول گیا. کہتے تم کو کیا معلوم, میں تو یہاں اجمیر میں بیٹھا عشاء کا وضو کر رہا تھا, انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. تو غیب سے میرے نبی کی آواز, غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی, اے معین الدین مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے طریقے کو چھوڑتے ہو. فرمایا میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. اب جس کا نبی ناراض ہے وہ کیسے کھانا کھائے گا, وہ کیسے پانی پیے گا؟ میرے نبی کی آواز میرے کان میں آئی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو, میرے طریقے کو چھوڑتے ہو. کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے نبی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے. ابھی تو آپ نے اتنا کہا کہ اجمیر کی پوری خانقاہ میں جیسے ہمارے نبی کی آواز آئی معین الدین اب کھا لو پی لو, مصطفیٰ تم سے ہمیشہ راضی ہو چکا ہے. بولو اللہ کا نبی تم سے راضی ہو گیا. تو میرے پیارو کیا چھوٹ گیا تھا؟ نہیں بولو نا, وضو میں کیا چھوٹ گیا تھا؟ کتنے دن تک کھانا نہیں کھائے, کتنے دن تک پانی نہیں پیے؟ چھوٹ گیا تھا وضو میں خلال. حالانکہ یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جائے گا, کیونکہ یہ وضو میں سنت ہے یا مستحب ہے. یہ انگلیوں میں خلال نہیں کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا, لیکن اس کے چھوٹنے پر آپ نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا؟ اور ہماری فجر کی نماز کتنی مرتبہ چھوٹی, ہاں کتنے دن بھوکے رہے, کتنے دن پیاسے رہے. یعنی عجیب یعنی معاملہ کتنا عجیب ہے. سب لوگ ایک آواز لگاتے ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ. یعنی ہم لوگ آواز لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کے حالات کو نہیں پڑھا کہ ایک سنت چھوٹ جائے, 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. ہم یہاں بیٹھے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. تو میرے دوستو اب کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ میرا آخری پیغام آج سے کونٹائی والا جتنا مجمع بیٹھا ہے, ماں بہنیں بیٹی آپ سب لوگ دل و جان سے ارادہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ تو میں آخری بات بتا دوں, پڑھنے پہ کیا ملے گا, نہ پڑھنے پر کیا ہوگا. کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بولو ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے, سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میری آخری بات سن لو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, سب خاموش بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, ایک سوال کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کرو, سوال کرو. وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بتاؤ نا اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ساتھ میں بولو نا, نماز پڑھیں گے تو. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں, قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دو, جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بس ہمارے نبی نے فرمایا, اور قرآن میں لکھا ہے, ارے بولو قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اچھا سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے نا؟ اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں, کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پکا ارادہ کرو, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا, قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی, بولو اللہ نے جو, جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی,
وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے، کوئی چیز کڑوی پلائی جائے، اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا، اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا، اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم. پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے، جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، حامان. ارے کونٹائی والو، ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا. ارأیت الذی، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین. پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. میں نے ساتھ میں بولا مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات نماز کا دامن. اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا، ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہو گیا. آئندہ بھی پھر آئیں گے. بولو انشاءاللہ. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا. ہم ملے نہ ملے، ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، یہ سبق کبھی مت بھولنا. نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں، بہنیں، بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دامن. میرے کو بہت خوشی ہوئی. ابھی میں ہمارے ابو سہیل بھائی کی سکول میں تھا، وہیں پر ہم نے کھانا کھایا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سکول ہے، دین دنیا کا علوم ہے، لیکن ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے. بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں. اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بول رہے بھائی گھیما گھڑیا، جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے. اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر، کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. قاری قمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے، آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے. نہ جانے ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے. ارے میرے پیاروں، اگر ہمارے یہ گاؤں والے اور ہمارے یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے، اللہ کی قسم میں جان دے سکتا، مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو نا نماز کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، دامن نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات یاد رکھو، آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ. بولو کون علامہ؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ کل پہاڑ ادھر تھا، آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ پہاڑ چلنے والا، لیکن کوئی اگر بولے نا کہ اے مولانا کل ادھر پہاڑ تھا، آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا. مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا. اس لیے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن
کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بولو مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن. میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سہیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا, آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والنٹر حضرات کا, جوانوں کا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, اور میرے ساتھ نبھانے والے کون مجھے لینے کے لیے وہاں تک یہ کلکتہ کے ایئرپورٹ تک آئے, کون تھے وہ ہمارے مینار البھائی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے, ایک حفظ کلاس شروع کرنے جا رہے, ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے. اور میں ہمارے ابو سہیل بھائی کا, اسی طرح مولانا عثمان صاحب کا, ہمارے اشرف البھائی کا, اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے, اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے سورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے. اخیر میں آپ سے کہوں گا کہ 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, اور 2 منٹ ہم درود پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود؟ ہاں بولو بولو, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحب ہیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ. اور اتنا بڑا مجمع, ظاہری بات ہے میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا, ایئرپورٹ تک پہنچنا, اور وہاں سے پھر سفر کرنا, اس لیے میں سلام کرتا ہوں, آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں, لیکن میں نے ہمارے ابو سہیل بھائی کو بتایا ابھی نہیں, آج نہیں, انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا, کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے نا یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا, سامنے والے نے بیعت کر لیا, معاملہ پورا ہو گیا. نہ ہم بھی سوچے, آپ بھی سوچے. اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا ہم ابو سہیل بھائی کو خبر کریں گے, آپ کو خبر کریں گے, تب آرام سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا, انشاءاللہ بیعت کریں گے. لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے کیونکہ یہ موسم ہے, ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے. بہت سی جگہوں سے دعوت آئی ہے, جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے, اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. لیکن عمل کریں گے, پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ اللہ کا ذکر کرنا, شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا, اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے, لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے؟ ہم کو گانا گانے شرم آئی؟ ارے بولو نا, ہم کو گانا گانے شرم آئی, ہم کو ناچنے شرم آئی, ہم کو باجا بجانے شرم آئی. ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, جو گانا گانا, ناچنا بجانا, بے پردگی کرنا, دھوم مچانا, ارے غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟